آغاز کرتے ہیں کل کے ایپیسوڈ سے. ہم بھی خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر موجود تھے جب آپ نے ایک بڑی دھماکے دار انٹری دی. فار اے فیو پیپل وہاں پہ اٹ واز اے سرپرائز انٹری. اور سہیل آفریدی صاحب جب آپ پہنچے تو سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئیں ان سے یہ تاثر ملا اور یہی خبر چل رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو وہ کسی قسم کا کوئی سائلنٹ پروٹیسٹ تھا ان کی طرف سے یا پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے؟ بہت شکریہ مخدوم صاحب. میں تو خیر علی امین خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا اور میں نہ سہیل آفریدی کے پیچھے کبھی گیا ہوں نہ مجھے میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جانا چاہیے. بہرحال جب میں واپس جا رہا تھا تو چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے, ایم پی ایس بھی تھے, تو یہ بھی میرے لیے معیوب ہوتا کیونکہ میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. میرے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, تو میں نے ہاتھ ملایا کیونکہ یہی ہمارے اقدار ہیں. اور میں نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ کوئی چائے کانا اگر ہو تو, لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ ظرف اس کا تھوڑا اتنا چھوٹا ہے. یہ ڈرتا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے کہ جناب علی ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو آسمان گر پڑے گا. بہرحال آئندہ جو ہے میرا ہاتھ اس کو نہیں ملے گا. ایک نیریٹو تھا اور جو پریشر تھا پی ٹی آئی کا وہ بھی ہم نے دیکھا, تو اس ٹائم بھی پابندیاں بھی تھیں, کریک ڈاؤن بھی ہوتا تھا. محسن نقوی صاحب کے والے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ دی. میں بھی ذاتی طور پہ سرپرائز ہوا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی ہیں اتنی کسی نے نہیں کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقوی صاحب بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوئی کوشش کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ ایک بیان جو علی امین خان نے دیا غیر ضروری تھا ان کے لیے, کیونکہ اب ان کی ٹرولنگ پی ٹی آئی پھر کر رہی ہے اس بیان کی وجہ سے. یہ اس میں یہ حقیقت ضرور پنہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ ڈائیلاگ میں بڑے ہی مطلب لچک دکھایا کرتے ہیں. اور جب بھی یہ تکلیف ہوتی تھی ملاقاتوں کی تو اس میں بھی وہ بڑا مطلب ایکوموڈیٹ کرتے تھے. یعنی جتنی بھی یہ مذاکرات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عموماً ترجمانی یہ کرتے رہے ہیں, اور اپنے تئیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات بن جائے. یہ جو 25-26 نومبر کو جو واقعات ہوئے نا, اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی, طیارہ دیا ہمیں, بیشر غور اور بیشر سیف کو لے کے اٹک گیا اور خان تک رات کے 9 بجے رسائی دی سیل پہ. بہرحال اس حد تک تو علی امین خان کا بیان درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ویسے انوارنٹیڈ بیان تھا. ہم نے تو ساری کشتیاں جلائی ہوئی ہے, پرواہ ہے ہی نہیں کی. آپ نے جتنی ٹرولنگ دیکھ لی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد تو اور ہو نہیں سکتی. اب تو کوئی یہ شیطان بھی آ جائے نا, ہمیں اب پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جن شیطانوں کو ہم نے بھگت لیا نا اس کے بعد جو ہے کوئی مہا شیطان آ جائے تو کوئی مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے. آپ اس وقت ویسے کہاں پہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو سٹرگل ہے, اسٹریٹ موومنٹ, اور پی ٹی آئی کی اس پاور کو یا اس پریشر کو جو ایک دور میں تھا؟ دیکھیے پی ٹی آئی بالخصوص بشرا بی بی کے جیل جانے کے بعد پی ٹی آئی میں ایک نئی تبدیلی آئی, اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ ہر ایک شخص نے اپنی پناہ جو ہے نا اور اپنا سیاسی فیوچر جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کے قدموں میں دیکھ لیا. اور اس کے یہ 1 سال کے اندر میں ہم نے دیکھا کہ پوری پی ٹی آئی چینج ہو گئی. اور اب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کا بھی اس طرح, وہ اس زمانے میں 9 مئی کے بعد 8 فروری تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو رول تھا. وہ پارٹی کے لیے لگے تھے, ظلم کے خلاف بول رہے تھے, اپنے کینڈیڈیٹس کی کمپین کر رہے تھے خان کے. لیکن جب 8 فروری ہوا تو اس کے بعد جب بشرا بی بی جیل میں چلی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ آل ٹوگیدر سوشل میڈیا کا چہرہ تبدیل ہوا, سائیڈیں لینے لگے, لوگوں کو گرانے پہ لگ گئے. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ماں سوائے علیمہ خانم کے اور سلمان اکرم راجہ کی باقی سب غدار ہے. کوئی ایک شخص کوئی بتا دے جو انہوں نے غدار نہ بنایا ہو. پارٹی جو ہوتی ہے یہ ایک ادارہ ہوتا ہے, اور اس کا نظم و نسق, اس کا جو نظام چلانا ہوتا ہے وہ ایک سیاسی مشاورت سے قیادت کرتی ہے. یہ تبدیلی آ گئی کہ وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رہ گئی. اب جناب سب جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خانم کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں سے کیا اجازت آتی ہے. تو جب سیاسی وزڈم, کلیکٹیو وزڈم اور ادارہ جو ہیں وہ خاندان کے لوگوں کی الفاظ کے منتظر ہو جائیں, پھر پارٹی میں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی تحریک
جب اپنے اندر اتنی کمزوریاں رکھتا ہے وہ بیرونی حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے.